واشنگٹن میں بیٹھ کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کی مذمت کرتے ہیں. اچھا پھر انہوں نے ایک جملہ اور آگے بڑھ کر کہا اور پبلکلی کہا کہ خود صدر ٹرمپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ وار ختم ہو. عاصم منیر صاحب نے جو اپنی میٹنگ میں ایک اطلاع یہ بھی ہے، عالمی میڈیا میں بھی آ چکا ہے کہ یہ بھی کہا ہے کہ اس اگر معاملہ اب آگے بڑھا تو چائنا اور رشیا ایران کو ہر حالت میں ڈیفینڈ کریں گے. فیض صاحب، یہ جو انٹیلیجنس فیلئر کے حوالے سے میں بات کر رہی تھی، اس پر آپ کی کیا رائے ہے، آپ کا کیا اوپینین ہے؟ اور آگے فیوچر کے لیے خاص طور پہ، اب جو ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن میں فیوچر کے حوالے سے بھی جاننا چاہتی ہوں کہ آگے جا کر ایران کو کیا بہت زیادہ چوکنا ہونے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ الرٹ ہونے کی ضرورت ہے، نارمل سے بھی زیادہ؟ دیکھیے، اس میں تو فضا کوئی شک نہیں ہے کہ ظاہر ایک بریچ آف سیکیورٹی تو ہوا ہے، اور اس میں یہ بھی اب ظاہر خبریں سب جانتے ہیں کہ وہاں وہ ایسے نیٹ ورکس وہاں پر موجود ہیں ابھی بھی ایز وی اسپیک، جو کہ وہاں پر آپریشنل ہیں، فنکشنل ہیں. اور پھر وہ جو ڈرون اسٹرائکس کی ہیں اسرائیل نے، یہ بھی ایک عجیب واقعہ ہے کہ وہ سارے ڈرونز وہیں پر تیار ہوئے ود ان ایرانین ٹیریٹوری، اور وہاں سے پھر وہ آپریٹ بھی ہوئے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران ایک مضبوط ملک ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر ملک کی کمزوریاں بھی ہیں، وہ کوئی بھی ملک پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. لیکن ایران کے ساتھ اب دیکھیے، اب یہ ظاہر ہے کہ ہم سب اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آرمی چیف بھی جب یہاں آئے، پھر پاکستان کے خود سیاسی لیڈرشپ نے بھی ہر لیول پر یہ بات کی ہے کہ ہم ساتھ کھڑے ہیں، اور اس جارحیت کی اس میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل is the aggressor in this situation، اور سب نے اس کی مذمت کی ہے. اور واشنگٹن میں بیٹھ کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کی مذمت کرتے ہیں. اچھا پھر انہوں نے ایک جملہ اور آگے بڑھ کر کہا اور پبلکلی کہا کہ خود صدر ٹرمپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ وار ختم ہو. تو یہ سب کو سامنے رکھیں تو ٹھیک ہے، سوکھے. سوری میں فیض آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، ایک منٹ. سوری، میرے ذہن میں ایک سوال آیا، دیکھنے والے ناظرین کے ذہن میں بھی آیا ہوگا کہ امریکہ کے جو بڑے اخبارات یا جریدے کا خبر کو رپورٹ کرتے ہیں، جس پر صدر ٹرمپ کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ خبر صحیح نہیں ہے، ان کی انفارمیشن ٹھیک نہیں ہے، اور ان کو نہیں پتہ کہ میں ایران کے بارے میں کیا بات کر رہا ہوں یا کیا سوچ رہا ہوں. تو اٹ مینس کہ بڑی جو خبریں دینے والے پلیٹ فارمز ہیں امریکہ میں، ان کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. اس خبر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اچھا اس میں ظاہر ہے کہ خود خفیہ سپورٹ تھی امریکہ کی. امریکہ کی سپورٹ خفیہ نہیں ہے، تو بالکل اوپن ہے. خود دیکھیے پہلے تو صدر ٹرمپ صاحب کو یہ بیان کیوں دینا پڑا کہ یہ وال اسٹریٹ جرنل کی خبر تھی، اگر میں غلط نہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ مطلب ان کو نہیں پتا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، یعنی وہ خبر ان کو کس نے دے دی؟ خبر بھی ظاہری بات ہے کسی بڑی جگہ سے آئی ہوگی. جی فضا، دیکھیے ان کا جو شروع سے اگر آپ دیکھیں نا، ان کے بہت اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں، ان کے اس میں بہت ہی چینج کرتے ہیں پوزیشن، اور جسے کہا جاتا ہے کہ بہت ہی انپریڈکٹیبل شخصیت ہیں. پہلے دن انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا اس حملے سے کوئی تعلق نہیں ہے. مارکو روبیو نے بھی کہہ دیا کہ ہمارا اس حملے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ایک امریکن پبلک ایک پریپیئر ہو گئی تھی اس بات پر کہ ٹھیک ہے، یہ ایک اسرائیل کا معاملہ ہے جس سے امریکہ پیچھے. لیکن اس کے فوراً بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر کہا کوٹ ان کوٹ وی ڈومینیٹ دی ایرانین اسکائز، as if you know Israelis and the Americans are together dominating the skies. پھر اس کے بعد انہوں نے unconditional surrender کی ٹویٹ کی. کس حیثیت سے کی؟ اگر آپ اور پھر تھریٹن بھی کر رہے تھے. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں فیض، پھر تھریٹن کرتے رہے باقاعدہ کہ ابھی بھی ٹائم ہے، اور پھر بعد میں کہتے 60 دن دیے گزر گئے. وہ پھر اگر آپ اندر ہیں ہی نہیں تو آپ اتنی پریشانی کیوں لے رہے ہیں؟ بالکل. لیکن دیکھیے اب اس کا ان کو اگر آپ ان کی شخصیت کو دیکھیں، ان کی کیمپین کو دیکھیں، ان کی پارٹی کا پلیٹ فارم دیکھیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے جو الیکشن جیتا وہ اینٹائی وار ایک میسج پہ، ایجنڈا پہ الیکشن جیتا. وہ مین آف پیس کہلوانا چاہتے تھے. وہ نوبیل پیس پرائز ہر وقت وہ ان کو بڑی ایک خواہش ہے کہ اوباما کو دے دیا، مجھے نہیں دیا اب تک. اور پھر پاکستان اور انڈیا کا جو معاملہ ہوا ہے، بار بار انہوں نے کہا کہ میں نے ملینز آف لائیوز جو سیو کی ہیں، اور اب میں چاہتا ہوں کہ وہاں پر امن ہو، اور ہم ٹریڈ کے ذریعے ان دونوں ممالک کو قریب لائیں گے. تو ان کا تھرو آؤٹ میسج یہی رہا ہے. تو ان کے لیے ذاتی طور پر، ان کے لیے اور ان کی اپنی فیملی کے لیے بھی، دیکھیے لوگ دا ہول فیملی از اباؤٹ بزنس، about prosperity, about making more money, living a good life. تو وہ ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ جنگ ہو اور لوگ مریں. اور بار بار وہ کہہ چکے ہیں. یوکرین کے بارے میں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہر ہفتے 5000 ینگ سولجرز مارے جا رہے ہیں، which is unacceptable. تو میں نہیں سمجھتا ایک ایسا آدمی اس فریم آف مائنڈ اور اس ذہن سے ایران پر کسی بڑے حملے کی مدد یا سپورٹ کر سکتا ہے. تو وہ نہیں چاہتے. اور فیصلہ کی جو امریکن ٹیکس پیئر ہیں ان کو بھی ظاہری بات ہے اس بات پہ بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ ہمارے پیسے جنگوں پہ کیوں جائیں.
لیکن فضا ایک یہاں بہرحال ایک بہت اسٹرانگ پرو اسرائیل لابی ہے, بہت اسٹرانگ ایک پرو وار اور پرو اینٹائی ایرانین لابی ہے. اب ہمارے بھائی بیٹھے ہیں سمیری صاحب, لیکن دیکھیے افسوس یہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران ایک اچھی قوم ہے, بڑی قوم ہے, طاقتور قوم ہے, انہوں نے بہت مسائل کا سامنا کیا. سر میں کچھ ایڈ کریں, اس کو بہادر قوم ہے, بہادر قوم ہے, لیکن کم ریسورسز بھی ہوں گے تو ڈٹے رہیں گے. جی بالکل صحیح کہا آپ نے, لیکن اس ایک اور بھی حقیقت ہے جو سب کے سامنے ہے کہ انہوں نے دوست بنانے پہ توجہ نہیں دی. آج دنیا میں ان کے بہت زیادہ دوست نہیں ہیں. آج ان کے ساتھ اگر لوگ اس لیے کھڑے ہیں کہ ایک ناانصافی ہو رہی ہے سب کے سامنے, لیکن وہ اس لیے نہیں کھڑا کہ کوئی ان کو اپنا دوست سمجھ کے کھڑا ہو رہا ہے ان کے ساتھ. ہمارا معاملہ ڈیفرنٹ ہے پاکستان کا, حالانکہ پاکستان کو بھی بہت شکایت ہیں ان سے, لیکن جو دنیا کے جو دوسرے ممالک ہیں جو وہ اس لیے ایران کا ساتھ دے رہے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ بھی یہ نہ ہو. ایران کو بھی ری ایسیس کرنا پڑے گا اپنی سیکیورٹی اور اپنی ڈپلومیسی اور اپنی جو سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ٹھیک ہے, اور ڈپلومیسی فورن پالیسی کے حوالے سے ایران کو بھی دوبارہ ہوم ورک کرنے کی ضرورت ہے, ان کو دیکھنا ہوگا. پھر کیا ہوگا, پھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا پھر معاملہ جو ہے یہ بڑی جنگ کی طرف جاتا دکھائی دے؟ تو بہت سے لوگ اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں کہ کیا پھر یہ کوئی تیسری عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے, کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے کہ نیوکلیر پاورز کی جنگ ہو, ایٹمی طاقتیں ہیں. اب خطے کی پورے صورتحال کی بات کریں, جغرافیائی حیثیت جو ہماری بھی اگر ہے, آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پڑوسی ہیں, ہمارا مسلم برادر ملک ہے یہ, پھر ساتھ چائنا ہے, چائنا کے ساتھ امریکہ کے جو معاملات ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے, رشیا بھی سپورٹ دینے کے لیے تیار ہے. رشیا نے ان کو میڈیٹر کے کردار ادا کرنے کی بات کی, وہ الگ بات ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو سیریسلی ایکسیپٹ نہیں کیا. تو یہ سارے معاملات, پھر افغانستان ہے, پھر وہاں پہ نریندر مودی جیسا ایک فسطائیت سے بھرا ہوا شخص بیٹھا ہوا ہے, ادھر نتن یاہو ہے جس کے سر پہ جنگ سوار ہے. پھر پورے معاملے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اس میں ایک بات تو جو جہاں تک سیز فائر کی بات ہے تو ایرانی پوزیشن بالکل واضح ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک کہ اسرائیل حملے نہیں روکتا ہم کسی بھی آگے معاملات نہیں بڑھیں گے. تو ظاہر پہلی شرط یہی ہے ایران کی طرف سے کہ اسرائیل کے حملے روکے جائیں, اور وہی اس وقت جو ہے مین دنیا کے لیے چیلنج ہے کہ اس کس طرح سے, کیونکہ اسرائیل نے ہی شروع کیا ہے اور اسرائیل کو اس پر ختم کرنا پڑے گا. لیکن جو ظاہر نقصان ہوا ہے وہ بہت ہے, اور اس میں وائڈر کانفلکٹ ہونے کی, اور جو عاصم منیر صاحب نے جو اپنی میٹنگ میں ایک اطلاع یہ بھی ہے, عالمی میڈیا میں بھی آ چکا ہے کہ یہ بھی کہا ہے کہ اس اگر معاملہ اب آگے بڑھا تو چائنا اور رشیا ایران کو ہر حالت میں ڈیفینڈ کریں گے. اور دیکھیے یہ بہت بڑی ایک بات تھی, اگر یہ واقعی یہ بات ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے, اور دونوں بڑی پاورز ہیں, ٹرمپ پیچھے ہٹتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عالمی جنگ, اور وہ بھی عالمی نیوکلیئر جنگ کی آپ بات کر رہے ہیں, تھرڈ ورلڈ وار یعنی شروع ہو سکتی ہے. چائنا ایٹامک پاور, پاکستان ایٹامک پاور, رشیا ایٹامک پاور, امریکہ وہاں آ رہا ہے, تو 4-5 ایٹامک پاورز وہاں بیٹھی ہوئی ہیں. انڈیا از اے نیوکلیئر پاور. وہاں اسی ریجن میں سب اتنے لوگ اگر جمع ہو جائیں تو آپ سمجھیں کہ دنیا کا تو خیر بیڑا غرق ہوگا, لیکن ہمارے اپنے ریجن کا کیا حال ہوگا. تو اس میں ہوپ کہ سینٹی ول پریویل, آئی تھنک اٹ از پریویلنگ, لیکن اس میں بہت زیادہ جو چیزیں اس وقت دیکھنے کی ہیں دنیا کو, وہ یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ایک جو آپ جو نیا ورلڈ آرڈر آپ نے جنگ عظیم دوم کے بعد بنایا تھا, خود آپ نے UN بنایا, اور آج ایک سوورن اسٹیٹ کو اٹیک کر رہا ہے دوسرا UN ممبر, اور بغیر کسی ریپرکشنز کے, بغیر کسی کانسیکوینسز کے. تو دنیا کو خود یہ ایک سمجھ کے آگے آنا پڑے گا, مذاکرات ہوتے رہیں. اچھا فیض, میں آپ کے سوال میں سے ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ ہمارے فیلڈ مارشل کی بھی ملاقات ہوئی, اور ٹرمپ جیسی شخصیت, میں بڑا سوچ سمجھ کے کہ ٹرمپ جیسی شخصیت کہ وہ ظاہری بات ہے اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں, سپر پاور کی, نو ڈاؤٹ کہ وہ پریزیڈنٹ ہیں. انہوں نے بڑے ایسے کلمات استعمال کیے, ایسے الفاظ استعمال کیے, انہوں نے کہا کہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں, یعنی ہمارے لیے بھی بہت اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں ان کو اتنا اعزاز ملا وہاں سے. پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا, کیونکہ ظاہری بات ہے وننگ کمانڈر ہیں وہ, ابھی حال ہی میں جس طرح ہم نے ریٹیلیٹ کیا, انڈیا کو جواب دیا, تو وہاں پر ایک وننگ کمانڈر کھڑے ہوئے تھے پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب, ماشاءاللہ. اچھا اس کے بعد میں نے دیکھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ایران کو پاکستان بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہے, جانتا ہے. میرا سوال یہ کہ اس سے پہلے بھی افغانستان کا معاملہ آپ کے سامنے ہے, وار میں پاکستان کو بڑا, بہت سے لوگ تو کہتے ہیں کھلے عام کے استعمال کیا گیا, پاکستان نے ایک اچھا کردار ادا کیا, اور اس میں ہماری شہادتوں کی تعداد تقریباً 100,000 کے قریب ہے. تو ابھی اگر وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں تو ہم سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہو سکتی ہیں ان کی, اور ہم اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے بہت اچھا سوال ہے اور ریلیونٹ ہے. اور پاکستان میں بہت سے لوگوں نے پروپیگنڈا بھی شروع کیا ہوا ہے کہ شاید ہم سے, سوری میں ایک بات ایڈ کرنا بھول گئی فیض, اب دیکھیں شریف اللہ کی گرفتاری بھی جو ہوئی وہ پوائنٹ میرے ذہن میں تھا. پھر ان کو داعش سے بڑا خطرہ ہے, TTP سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا داعش سے خطرہ محسوس کرتے ہیں امریکی.
جی اچھا دیکھیے یہ جو اگر وہاں پر جو پروپیگنڈا چل رہا ہے نا پاکستان میں کہ شاید ہم بیسز وغیرہ دے رہے ہیں یا انہوں نے پاکستان کو ایران کے خلاف استعمال کرنے کے لیے کوئی بات کی ہے، لیکن اب اگر آپ ڈاٹس کنیکٹ کریں فضا، تو کیا بات سامنے آ رہی ہے؟ وہ یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ انہوں نے تعریف کی کہ بھائی اٹس این آنر فار می ٹو میٹ ہم، اور یہ ایران کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ اچھا پھر اب عالمی میڈیا کی رپورٹس آپ دیکھیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل نے ان کو روکنے کی کوشش کی اور بتایا کہ اگر آپ یہ اس جنگ میں کودیں گے، چھلانگ ماریں گے تو کیا کیا نقصانات ہوں گے، آپ کی ہسٹری ملاحظہ فرمائیے، آپ اگر جا کے اس میں پھنسیں گے تو نہ صرف ریجن کا تو ہوگا ہی ہوگا بہت نقصان، خود امریکہ بہت زیادہ نقصان اٹھائے گا۔ امریکہ کے وہاں بیسز ہیں، اسٹریٹ آف ہرمز کا معاملہ ہے جہاں 30% دنیا کا آئل جہاں سے گزرتا ہے، تو اس کی بہت انتہائی کانسیکوینشل ایک ڈیسیشن ہے یہ۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہیں جناب، پاکستان نے کوئی ایسا نہیں کہا کہ ہم ایران کے خلاف استعمال ہونے جا رہے ہیں، بلکہ پاکستان نے ایران کو اس مسئلے سے اور اس مکمل تباہی سے اس ریجن کو بچانے کی کوشش کی ہے، اور دیٹس ہاؤ پاکستان اس وقت جو واشنگٹن میں فضا اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اب پاکستان کو ایک امن پسند اور امن کے دائی ملک کے حیثیت سے دیکھا جا رہا ہے، اور بھارت جو ہے اب وہ ایک وار مانگرنگ کنٹری کے طور پر، خصوصاً پرائم منسٹر مودی کا جو ایک سٹیٹس ہے وہ ڈمنش ہوا ہے اب پہلگام کے بعد، اور جس طرح سے انہوں نے ایگریشن کیا پاکستان کے خلاف۔ تو آج پاکستان ایک دیکھیے، پاکستان میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ، پاکستان اور فیلڈ مارشل یہاں جب تشریف لائے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے، تو پاکستان ایک جیتی ہوئی طاقت اور ایک جنگ روکنے والی طاقت، دو بڑے اعزاز کے ساتھ یہاں پر موجود تھے، اور وہاں انہوں نے جو ان کے اکمپلشمنٹس ہیں، یقیناً پاکستانیوں کو اس پر فخر ہونا چاہیے۔ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ ہم ایران کے خلاف استعمال ہونے جا رہے ہیں یا یہاں ایسی کوئی ڈیل ہوئی ہے، ایسا ہرگز کوئی نہیں۔